بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کا دشمن غلط کہتا ہے۔ ہمیں ابی بن عقاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس واقعے کو سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی کیونکہ آپ نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب، میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ کر لے جا، جہاں وہ گم ہو جائے وہ تجھ کو مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لے کر ٹوکری میں رکھ لی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم حضرت یوش بن نوح نے بھی روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے وہ ایک چٹان تک پہنچے۔ وہاں وہ سفر رک گئے، سو گئے۔ اس دوران میں ٹوکری میں سے مچھلی تڑپتی ہوئی نکلی اور سمندر میں جا گری۔ سمندر میں اس کا رستہ ایک سرنگ کی طرف بن گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی گزرگاہ سے پانی کی روانگی روک دی اور ایک تاک سا بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوش بن نوح نے انہیں مچھلی کے بارے میں بتایا۔ بھول گئے، چنانچہ وہ دن کا کافی حصہ بھی چلتے رہے اور پھر رات بھی چلتے رہے۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، لا ہمارا ناشتہ لیتے، ہمیں تو اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تھکاوٹ پڑے جہاں پچھلے کا انہیں اللہ نے حکم دیا تھا۔ تب آپ کے خادم نے آپ سے عرض کی کہ آپ نے دیکھا بھی جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر نہ کروں۔ اس مچھلی نے انوکھے طور پر دریا میں اپنا رستہ بنا لیا۔ فرمایا، مچھلی کے لیے سرنگ بن گئی اور یہ چیز موسیٰ اور آپ کے خادم کے لیے تعجب کا باعث ہو گئی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا، یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے۔ چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے لوٹے ہوئے، دونوں میں اپنے نشان قدم دیکھتے دیکھتے چٹان تک جا پہنچے۔ دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا اوڑھے موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اس سرزمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو جو علم عطا ہوا ہے مجھے سکھا دیں۔ انہوں نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ اے موسیٰ، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک علم ہے جو اس نے مجھے سکھایا ہے، وہ آپ کو حاصل نہیں، اور آپ کو اللہ کی طرف سے ایک علم ملا ہے جو اس نے آپ کو سکھایا ہے، مجھے حاصل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات پر آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ میرے ساتھ ہی چلتے پر اصرار کرتے ہیں تو دریا ہی کسی چیز کی نسبت مجھ سے نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلتے ساحل پر پیدل چل رہے تھے کہ ان کے پاس سے ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ وہ انہیں سوار کر لیں۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ جب وہ کشتی میں سوار تھے، آپ نے اچانک دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے باصول کے ساتھ کشتی کا ایک تخت اکھیڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا، آپ نے ان کی کشتی ہی توڑ دی، کشتی والوں کو ڈبا دیا، تو آپ نے بڑے خطرناک بات کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا،
میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں بھول گیا، مجھے نہ پکڑے، مجھے میرے معاملے میں تنگی نہ ڈالیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوا۔ اس دوران میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی اور سمندر سے چونچ باہر لے آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی معلوم اور قلیل ہے جیسے سمندر کے مقابلے چڑیا کی چونچ میں جانے والے پانی۔ پھر دریائی سفر مکمل ہونے پر کشتی سے نکلے۔ جب وہ کنارے پر چل رہے تھے، اچانک حضرت خضر علیہ السلام کو ایک لڑکا نظر آیا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور ہاتھ کے ساتھ اس کا سر جسم سے جدا کر دیا، اسی طرح اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اس بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصور کے مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ وہ کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ یہ واقعہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، یقیناً آپ میری طرف سے حد گزر گئے۔ تو پھر دونوں چلے، ایک گاؤں والوں کے پاس آ کے ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کے مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو جھکی ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے ٹھیک اور درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم نے ان لوگوں سے کھانا مانگا تھا، انہوں نے ہمیں نہیں دیا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرات کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بتاؤں گا جس پر تجھے صبر نہ ہوگا۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ ان عیب دار کر دوں، اور اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، ہر ثابت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ اس کی سرکشی اور کفر پر چڑھائیں گے، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستر اور اس سے زیادہ مہربانی میں کرب عطا کرے۔ اور وہ دیوار جو شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ اس کا باپ بہت ہی نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنے خزانہ نکال لیں آپ کے رب کی رحمت سے، اور یوں یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا، یہ پھرا ہے اس باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اور باتیں بھی بیان فرماتا۔